میرے عزیزو، پہلے تو میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ تم پہلے اپنی زندگی کا عنوان سمجھ لو، اپنی زندگی کا موضوع سمجھ لو کہ کیا ہے تمہاری زندگی، کس لیے تمہیں یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیوں آئے ہو۔ عزیزان اکرام، توجہ کرو گے تو احساس ہوگا اس امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا جس میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے، پچھلے انبیاء اکرام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں آخری رسول کی امت میں پیدا کر۔ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کی تھی، رب ذوالجلال نے بغیر تمہیں دعا کیے ہوئے اس امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہے، رب ذوالجلال کا بڑا احسان نہیں ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر، کہ ہم نے کب مانگا تھا کہ اس امت میں ہمیں پیدا کر، بن مانگے اس نے ہمیں پیدا کیا، محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا، ہر طرح کے انعامات تمہیں عطا کیا، تمہاری 2 رکعت بنی اسرائیل کی 200 رکعت سے افضل قرار دیا، تمہاری صرف 2 رکعت۔ رب ذوالجلال نے تمہارے مقامات اور مراتب اتنے بلند کر دیے کہ قرآن میں تمہارا لقب خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرمایا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ فرمایا کہ میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ تمہارے متعلق کتنی تعریف کی باتیں قرآن میں آئی ہیں، فالمسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے دین اور دھرم کے نام خود رکھ چکے ہوں گے، مگر تمہارے دین کا اور تمہاری پہچان کا نام خود اللہ نے رکھا۔ اور مسلمان کہنے سے کبھی خوف نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، چھپانا نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا فلاں ہوں، فخر سے کہنا جس بازار میں بھی کھڑے ہو، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہی تمہارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ارے بازار اور کوئی مارکٹ تو دور کی بات، سامنے اگر پھانسی کا پھندا بھی لگا ہو، فخر سے کہیں گے۔ کیوں؟ مسلمان کسی کے باپ دادا نے میرا نام نہیں رکھا، میرے خالق نے میرا نام رکھا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے کائنات میں بھیجا، اسی نے میرا نام مسلمان بھی رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، پہلے اپنی حیثیت کو سمجھو، تمہاری اپنی قدر کیا ہے، تمہاری اپنی قیمت کیا ہے، یہ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں پھر تمہاری پیشانی کسی اور جگہ جھک نہیں سکتی، تمہارا ہاتھ کسی اور دربار میں دراز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دو درمیان بیان اس طرح کی چیزیں نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتیں تمہارے لیے کتنی عظمت کے اور کتنی فضیلت کے باعث ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت اور شرف سے ایسا نوازا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج ایک نقطے کی طرف میں تمہیں لے آنا چاہتا ہوں، تمہاری عزتیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں میاں اخلاق سے، کردار سے، محنت سے ہم نے عزت بنائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا، میاں عزت تم نے کمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں عزت دی، باقی کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ یہ شاعر مشرق کہتا ہے اقبال، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ کائنات کا یہ سارا سسٹم ایسی کھڑا ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کس نام سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی ستون کے جو چھت کھڑا ہے آسمان کا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ وہ نام کہاں کہاں ہے تمہیں پتہ ہے؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کی برکت یہ ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کو امیر المومنین کا نعرہ لگایا گیا، جب وہ بیت المقدس کے فاتح بن کر جا رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں سنو، میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی،
عمر ابن خطاب کو؟ کہتے ہیں میرے باپ کا نام خطاب ہے، جب میں بکریاں لائن میں نہیں لگا پاتا میرا باپ مجھے مارتا تھا، میں بہت مار کھایا ہوں بکریاں سنبھالنے کے لیے، بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا۔ عمر ابن خطاب خود کہتے ہیں اور آج یہ کیفیت ہے، عراق ان کے زیر نگین، فلسطین ان کے زیر قبضہ، مصر ان کی حکومت کے تحت، یمن ان کے ماتحت، شام ان کے ماتحت، عرب پورا ان کے ماتحت، تقریباً 6 ملک جو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ہوتے ہیں، جن میں تنہا عمر فاروق کی نگرانی چل رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں تم مجھے دیکھو جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 6 ملکوں کو تنہا سنبھالتا ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب ہے۔ حضور سے جو نسبت ہے تو عزتیں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ہماری عزت یہ زندگی کا عنوان سمجھ لو، تمہاری آج جو عزت ہے وہ صرف نام مصطفیٰ سے ہے۔ جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر حضور سے وفا کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ جس دن آپ کو خبر لگ جائے، مثال کے طور پر آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی ناک سے ہے، اگر کسی کی ناک کاٹ دی جائے تو بدصورت لگنے لگے گا۔ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے آپ اپنے ناخن کٹوا دیں، بال کٹوا دیں، وہ زینت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ناک نہیں کٹواتا۔ تو لاکھوں دے بھی دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ناک کٹوا لو، کہیں گے سارا تو خوبصورتی کا دار و مدار اسی ناک پر لگا ہوا ہے، میں یہ کٹوا کر کے کیا بھوت بن جاؤں، چڑیل بن جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے بدصورت لگو گے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہماری پوری زندگی کا غازہ، ہماری پوری زندگی کی روح، ہماری پوری زندگی کا اصل نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر وہ نام صحیح سلامت باقی نہیں رہا تو ہم سب کی عزتیں بھی کسی کام کی نہیں، خطرے میں ہے۔ خانقاہیں بھی خطرے میں ہے، مدارس بھی خطرے میں ہے، مسجدیں بھی خطرے میں ہے، تمہاری داڑھی اور ٹوپیاں بھی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اگر مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں رہی تو کسی کی عزت سلامت نہیں رہنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو اور امت خاموش رہے، امام مالک تو فرماتے ہیں زمین کو پھٹ جانا چاہیے اور امت کو دھس جانا چاہیے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اگر حضور کی عزت پر کوئی حملہ کیا اور امت خاموش رہی تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں پھر امت کو جینے کا حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور امت دھس جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، ناموس رسالت حضور کی عزت کا معاملہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اس سے پوری ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اسی بات پر آج کیوں زور دیا جا رہا ہے، آپ سمجھ کر کے چلیں۔ ہم نے بہت ساری تقریریں کی ہیں، بہت سارے اصلاحی بیانات کیے ہیں ہر عنوان پر، لیکن وہ سارے عناوین بعد میں ہیں۔ اگر رسول پاک کی عزت سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت ہے، اور اگر وہاں کچھ ہلا دیا گیا، مثال کے طور پر ایک اور بات میں کہہ دوں، یہ پورا پنڈال کچھ پلر پر کھڑا ہوا ہے، کچھ کھمبے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کوئی اگر زمین میں سے آپ کا جو بچھونا ہے اس میں سے کچھ پھاڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں گے، چھوڑو جانے دو۔ کہیں سے کوئی کپڑا کسی نے پھاڑ لیا تو چھوڑ دیں گے، چھوڑو جانے دو، تھوڑی سی بات ہے۔ لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ کر کے کھمبا ہی ہلانے لگ جائے، کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ میاں ہو کے سروں پر آ جائے، کھمبا ہلانے والے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یہی بات ہے کہ تم ہماری عزتوں سے کھیل لیتے ہو یہ الگ بات ہے، ہماری جائیدادیں لوٹ لیتے ہو یہ الگ بات ہے، ہمارے بچے مار لیتے ہو یہ الگ بات ہے، لیکن رسول پاک کی ذات کائنات کا پلر ہے، پوری کائنات کا پلر ہے، اور جب اس ذات رسول کو ہلاؤ گے تو عذاب سب پر آنے والا ہے، عذاب سب پر آ جائے گا۔ اس لیے ہم اس پلر کو ہلانے والے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ حضور پاک کی ذات کی طرف اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو پھر ہمیں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہم اتنا دفاع کر کے رہے۔